نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 24ویں سپارے کو ہائی لائٹ کریں گے. اللہ پر جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، اس کے ساتھ شرک کرنا، اس کی اولاد تجویز کرنا یا وہ صفات اس کی طرف منسوب کرنا جو اس کے لائق نہیں تھیں، انبیاء کو جھٹلانا. بلا شبہ جو شخص سچائی کا اتنا دشمن ہو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حیات بعد الموت کی ایک مثال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ہیں کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم ہو چکا ہو ان کو روک لیتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقررہ کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے. سورہ زمر آیت 42. اس آیت میں یہ حقیقت ظاہر فرمائی کہ نیند کے دوران بھی آدمی کی جان اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے موت، کیونکہ اگر اسی نیند کے دوران اس کی روح کو روک لیا جائے تو یہ موت کہلائے گی، اور اگر روح واپس اس کے جسم میں لوٹ آئے جس سے اس کی نبض دھڑکے اور نظام ہضم جاری رہے تو نیند کہلائے گی. شیطان کا دھوکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بتایا، پھر اس کی اصلاح بھی بتائی. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے مطیع بن جاؤ. سورہ زمر آیت 53-54. اس آیت میں کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے میرے بندو. دراصل شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، آؤ ہم اکٹھا ہی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو شخص بھی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ میرا بندہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اسے معاف کر دیتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کو بلا رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندوں نے میری قدر نہیں کی اور نہیں سمجھتے اللہ کو جتنا کچھ کہ وہ ہے، اور زمین ساری ایک مٹھی میں ہے قیامت کے دن، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے. وہ پاک ہے اور اس سے بہت بلند ہے جس کے ساتھ یہ اسے شریک کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بتاتے ہیں. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. سورہ مومن شروع ہوتی ہے. یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں مومن کامل کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ نام رکھا گیا. شان نزول یہ بنی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دینا شروع کیے. آپ کا دم گھٹنے لگا اور آنکھیں باہر کو نکل آئیں. اچانک سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور عقبہ کو دھکا دے کر ہٹاتے ہوئے کہنے لگے، چاہتے ہو کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہتا ہے؟ اس پر اہل مکہ حضرت ابو بکر پر پل پڑے اور اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اس صورت میں کفار مکہ کے ہر روز نئے انداز سے ظلم کیے جانے اور نئے اعتراضات کے اوپر مدلل جوابات ہیں. اگر تم دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر کے آپ کی اطاعت کرو، جس سے تمہاری عظمت باقی رہے گی، ورنہ دیگر قوموں کی طرح تمہارا انجام بھی عبرتناک ہوگا. کفار مکہ کو بتلایا گیا ہے کہ اس سے پہلے فرعون نے بھی اس دور کے نبی کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا. بالکل حضرت ابو بکر والے الفاظ حضرت موسیٰ کے لیے بھی ایک شخص نے کہے تھے کہ کیا تم اس شخص کے قتل کے در پہ اس لیے ہو کہ یہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی تم سے بھی زیادہ مصائب اور مشکلات آئیں، آلام کے پہاڑ ٹوٹے، مگر انہوں نے دعوت حق کا سلسلہ جاری رکھا.
اس صورت میں متردد، شک کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے اور کفار کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شہروں میں چل پھر رہے ہیں اور رنگا رنگ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، تو کسی دھوکے میں نہ آ جائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر انہیں نواز رہا ہے۔ فرشتوں کی دعا پھر اللہ تعالیٰ نے بتائی، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دو اور دوزخ کے عذاب سے بچا لو۔ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل فرماؤ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و اجداد ہیں، اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کو بھی جو ان میں سے نیک ہیں۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھنا، اور جس کو تو نے اس دن عذاب سے بچا لیا، بے شک تو نے اس پر مہربانی کی۔ یہ بھی انہی فرشتوں کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور ہر وقت تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ وہ اہل ایمان ان کے نیک آباء و اجداد اور ان کی مومن اور صالح اولاد اور ازواج کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طبقے کا ذکر کرتا ہے جسے محروم لوگوں کے نام سے وہ جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف اور مانتے نہیں تھے تو اللہ کو تمہارا یہ عمل کہیں زیادہ ناگوار ہوتا تھا جس قدر آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حشر کے دن حکومت صرف اللہ کی ہوگی۔ جس روز وہ قبروں سے نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہ رہے گی، تو پوچھا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی۔ اللہ کا سوال لمن الملک اليوم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کا ہی جواب ہوگا للہ الواحد القہار۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حمایتی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر ڈالوں اور وہ اپنے رب کو مدد کے لیے بلا لے۔ یہ ان کے لوگوں نے کہا، فرعون نے بھرے دربار میں یہ بات کہی۔ فرعون کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا جو ایمان کو ابھی تک چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی اور واضح نشانیاں بھی لایا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا اس کو نقصان پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو وہ عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے آئے گا اور تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ یہ مکالمہ بیان ہی ویسا ہے جیسے حضرت ابو بکر نے حرم میں کیا تھا اور عقبہ بن ابی معیط کے سلسلے میں کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ عبادت کی روح دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے دعا سے کتراتے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو میں ان کی پوجا نہ کروں، اور میں ان کی عبادت کیوں کروں جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین ہی کا تابع فرمان رہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کا بھی وقت ہوتا ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو تو بولے ہم یقین لائے اللہ پر جو اکیلا اللہ ہے، اور ہم نے چھوڑ دی وہ چیزیں جن کو اللہ کا شریک بتلاتے تھے۔ اس وقت ان کا ایمان کام نہیں آئے گا جبکہ ہمارا عذاب وہ دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے اس کے بندوں کے لیے، اور اس کا نقصان کافروں کو ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 85 ہے۔ سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، نبوت کے 4 سال نازل ہوئی۔ قریش مکہ اسلام کے فروغ سے پریشان تھے۔ سردار قریش عتبہ، اگر تم مال و دولت، سرداری، بادشاہت جو بھی چاہتے ہو تو ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں، اور اگر آسے بھی اثرات ہیں تو علاج کروا لو، ہم تمہارا علاج بھی کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی جس کا عتبہ پر بہت اثر ہوا۔ عتبہ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی قسم محمد کا کلام
نہ تو شعر ہے نہ جادو ہے۔ اے اہل مکہ، محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ سرداران قریش نے جواب میں کہا، پھر سب نے مل کر طے کیا کہ جب قرآن سنایا جائے تو شور و غل مچا دو اور مذاق اڑاؤ، قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑے تو اچھا ہے۔ یہ کلام عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ حقائق کی تہ تک تم بآسانی رسوخ حاصل کر سکو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ اب اس روشنی کے باوجود اگر تم لوگ اس کو زحمت قرار دو گے تو یہ تمہاری محرومی اور تمہاری بد نصیبی ہے۔ تمہارے کان اور آنکھیں بند ہیں، دلوں پر غلاف ہیں۔ یاد رکھو کہ نبی کا کام اس ہدایت کو تمہارے دلوں تک پہنچانا نہیں ہے، بلکہ تم کو حقائق پہنچا دینا ہے۔ وہ شخص بدبخت ہے جو شیاطین کے دکھائے گئے سبز باغ دیکھ کر فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کے خلاف ہونے والی مزاحمت اور مشکلات سے نبٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمت افزائی کی اور فرمایا کہ دشمنوں کی اس کثرت اور ان کے بے پناہ مظالم کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم بے یار و مددگار ہو، بلکہ اللہ کے فرشتے رحمت، سلامتی اور برکت لے کر اہل ایمان پر نازل ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کے ضمن میں زکوٰۃ، استعانت باللہ، استغفار، توبہ، ایمان اور اعمال حسنہ کی تلقین کی گئی، جبکہ شک، نفاق، ایمان جیسے اندھے پن اور اعمال سیئہ سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ قرآن مجید کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیلی ہیں، عربی زبان میں ہے، علم رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اس صورت میں حامیم سجدہ کا دوسرا نام فصلت بھی ہے۔ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لہذا اس ایک معبود کی طرف رہو اور اسی سے معافی مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ گویا مجھے انسانیت کے ساتھ ساتھ یہ شرف بخشا گیا ہے کہ تمہیں ہدایت دینے کے لیے منتخب ہو گیا ہوں، اور میری تعلیم یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اسی کی طرف توجہ کرو، اس سے اپنی کوتاہی پر معافی مانگو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت آسمان دھواں تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف ہانک کر لائے جائیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب جہنم کے قریب جا پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف وہی گواہی دیں گی جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے ہر چیز کو آج گویائی دے دی۔ اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ اور آخرت دونوں کا عالم جسمانی عالم ہوگا، جبکہ ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، تو وہ بھی مادی اور جسمانی دور ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کا اعتراف فرماتے ہیں، اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب یہ پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 26 ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے کفار مکہ اس بات کا اعتراف تو کر رہے ہیں کہ جس شخص نے اس قرآن کو سن لیا اس پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، لہٰذا وہ یہ پروپیگنڈا کرتے کہ یہ قرآن سنا ہی نہ کرو، اور جب مسلمان پڑھ رہے ہوں تو شور مچا دیا کرو تاکہ لاشعوری طور پر بھی کسی کے کان میں اس کی آواز نہ پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کی طرف بلایا، نیک اعمال کیے اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور اے نبی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، تم بدی کو اس نیکی سے دور کیا کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی عداوت پڑی ہوتی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جاتا ہے۔ یہ صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں، اور حاصل نہیں ہوتا، صرف بہت نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔
یہ سورہ حامیم سجدہ کی 33 سے 35 آیت تک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنا بنا لینے کا، برائی کا جواب برائی سے، بھلائی کا جواب بھلائی سے ہر نارمل انسان دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرماتے ہوئے یہ حکم دیا کہ اگر آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے بلکہ بڑھ کر بھلائی کریں گے تو وہ لوگ جو آج آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ کے جگری دوست بن جائیں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم تو دشمنی کر رہے ہیں اور یہ شخص دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دیتا. اگر دشمنی سے نہیں دیتا تو کم سے کم پیچھے تو ہٹ سکتا ہے کہ ہم اس کی دشمنی سے باز آ جائیں، دور ہو جائیں. لیکن یہ تو بڑھ بڑھ کر بھلائی کر رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے دی کہ اس سے بڑھ کر اچھا انسان کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر اچھی بات کوئی نہیں جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا لوگوں کو اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، خود بھی نیک اعمال کیے اور لوگوں کو بھی اس راہ پر لایا. اور اس سے اچھا انسان کوئی نہیں جس نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا اور دشمن کو بھی دوست بنا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گارنٹی دی اور اس کے بعد تمام امت مسلمہ کے لیے یہ گارنٹی قیامت تک کے لیے ہے کہ تم اگر بدی کو نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو تو تم دیکھو گے تمہاری عداوت میں بہت آگے نکل گئے ہیں، وہ دوستی میں بہت آگے نکلیں گے، وہ تمہارے دوست بن جائیں گے، جگری دوست بن جائیں گے. یہ صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اور ہر ایک کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے بہت نصیب والوں کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ صبر کر سکیں. کسی کا جواب زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں بلکہ حسن اخلاق سے دیجیے، کیونکہ شیطان آپ کو اس بات سے منع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ قرآن ہدایت اور شفا ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن مجید سراپے ہدایت ہے مگر صرف متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس ہدایت کو وصول کرنا چاہیں، جو اس کو لینا چاہیں، جو اس کو سمجھنا چاہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے. اور یہ شفا ہے ہر قسم کی بیماری کے لیے، دل کی بیماری ہو، روح کی بیماری ہو یا جسم کی بیماری ہو، ہر طرح کی بیماری کے لیے یہ قرآن مجید شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی. ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید، اس کی ایک ایک آیت ہماری روح کی بیماریاں، دلوں کی بیماریاں اور جسموں کی بیماریاں دور کرتی ہے. کہہ دیجئے کہ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ اور آنکھوں پر پٹی ہے. وہ ایسے ہیں جیسے کہیں دور جگہ سے انہیں پکارا جا رہا ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.